لاہور وہ شہر تھا جس کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے کہ یہ باغوں کا شہر ہے، لیکن اب تو لگتا یہ ہے کہ باغوں کا نہیں، یہ باغیوں کا شہر ہے۔ لاہور دنیا میں آلودہ ترین کی فہرست میں پہلے 4-5 میں آتا۔ کہا کرتے تھے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا اور جمیا نہیں، اب یہ ہے کہ جس نے لاہور دیکھا ہے وہ بیمار ضرور ہوا ہے۔ گلے کی بیماریوں میں بے شمار لوگ مبتلا ہیں، آنکھوں کی ڈیزیزز میں بے شمار لوگ مبتلا ہیں۔ اسٹیٹ، ریاست، حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ صحت خراب ہو رہی ہے، پروڈکٹیوٹی خراب ہو رہی ہے، پھر پیس آف مائنڈ جا رہے ہیں، پھر ہاسپٹلز بھرتے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جہاں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، اس کا نام ہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ اس کے انسپیکٹر بھی کروڑوں پتی ہیں۔ چنچی کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی منظوری نہیں ہے، یہ اللیگل ہے، غیر قانونی چنچیاں لاہور شہر میں ہزاروں چل رہی ہیں۔ 1 کروڑ روپیہ پر ڈے ٹریفک مینیج کرنے کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یہ ٹریفک پولیس ختم کر دیں، وہ 1 کروڑ روپے ڈیلی تو غریبوں کا بچے گا۔ دنیا میں جو اچھے شہر ہیں ان کے بارے میں سروے کیا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے بہترین شہر ہیں، اور اسی طرح وہ شہر اور وہ ممالک جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دے آر لیسٹ لیویبل، ان کے بارے میں بھی سرویز ہوتے ہیں۔ اور اکثر جب یہ سروے آتے تھے تو کراچی کا نمبر پہلے 5ویں 6 نمبر پہ ہوتا تھا کہ کراچی از لیسٹ لیویبل، لیکن میرے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ کراچی تو پیچھے رہ گیا، لاہور کا نمبر بہت آگے ہے، لاہور از لیسٹ لیویبل۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شہر جو ہے وہ ناقابل رہائش ہے تو اس کے پیچھے کرائٹیرین کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا پینے کا صاف پانی اویلیبل ہے، وہاں کی انوائرمنٹ کتنی اچھی ہے، لا اینڈ آرڈر کیسا ہے، ہیلتھ کے معاملات کیسے ہیں، اسکول کالجز کیسے ہیں، روڈز کے اندر ڈسپلن کیسا ہے، ٹریفک کس طرح کی ہے، اور پھر آپ کے پھلنے اور پھولنے کے لیے بزنس اپرچونٹیز، اور پھر جوڈیشل سسٹم، یہ سب پیرامیٹرز ہیں جن کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ان تمام پیرامیٹرز پہ لاہور کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، اور میرے ساتھ ہیں افتخار حسین شاہ صاحب۔ سر، آپ کا خیال یہ ہے کہ لاہور کی حالت بہت خراب ہے اور یہ جو لیسٹ لیویبل شہر ہے ان کے اوپر بہت آگے ہے، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ جو میں نے مختلف پیرامیٹرز بتائے، ان کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو what makes you think کہ لاہور is least livable؟ الماس صاحب، لاہور وہ شہر ہے، تاریخی شہر ہے۔ لاہور میں بڑے بڑے حکمران رہے، مغل بھی رہے، انگریز بھی رہے۔ لاہور کو باغوں کا شہر کہا جاتا تھا، اور آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمے نہیں۔ اب اسی لاہور کے حالات، میں چونکہ لاہور میں رہتا ہوں، تو الماس صاحب کیا ایسے شہر لیویبل ہیں جن کا لیویبل آپ کہتے ہیں رہنے کے قابل ہیں؟ آپ نے آغاز کیا بات کی کہ انوائرمنٹ، آب و ہوا، کیا کسی کو شک ہے کہ لاہور دنیا میں پہلی یا دوسری پوزیشن پہ آتا ہے پولوٹڈ؟ یہ جو آلودگی جس کو اردو میں کہتے ہیں، یہ دنیا میں آلودہ ترین کی فہرست میں پہلے 4-5 میں آتا ہے۔ اور ونٹرز میں تو حال ابتر ہو جاتے ہیں، ابھی جسٹ بگننگ آف نومبر، اور ابھی سے جو فوگ ہے اور سموگ ہے اور واٹ ناٹ۔ اور پتہ ہے، اور حیران کن اور دکھ کی کیوں یہ موضوع ہم لے کے بیٹھ گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہے، تو آلودہ ترین شہر جو ہوتے ہیں ان کے اثرات وہاں رہنے والوں پہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک جو 50 سے اوپر کے انسان ہیں، جو عورت مرد جو بھی رہتے ہیں، اور ایک بچے، ان کے لیے تو یہ مہلک ہے۔ مطلب یہ دونوں ایج گروپ جو ہیں ان کے لیے یہ فیٹل ہے، یہ بڑے تھریٹنڈ ہیں، ان کو بڑا خطرہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ گلے کی بیماریوں میں بے شمار لوگ مبتلا ہیں، آنکھوں کی ڈیزیزز میں بے شمار لوگ مبتلا ہیں، اور جو ان پہ گزر رہی ہے وہ وہی جانتے ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے، جس کے لیے یہ موضوع پہ بات کر رہے ہیں ہم، کہ اسٹیٹ، ریاست، حکمرانوں کو
کوئی پرواہ نہیں ہے. نہیں تو اسٹیٹ کیا کرے, اسموگ میں اسٹیٹ کیا کرے؟ سماگ آپ دیکھیں نا, سماگ جہاں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں, اس کا نام ہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ. ایک پورا فل فلیج ڈپارٹمنٹ ہے, انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی بھی انہی کا ہے. ٹھیک ہے, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. جس کا ایک منسٹر علیحدہ ہے جن کا نام ہے راجہ بشارت, وہ اس کے وزیر ہیں اور صوبائی, اس کا سیکٹری بھی ہیں, اس کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا خود ریسرچ کر لیں, میں ہر شہری کو کہتا ہوں ریسرچ کر لیں کہ وہ محکمہ کیا کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کسی زمانے میں, کیونکہ میں نے پروونس میں بہت سروس کی ہے, تو یہ ایک معصوم سا ڈپارٹمنٹ سمجھا جاتا تھا. محکموں میں اس کا کوئی خاص نام نہیں تھا, جیسے نام ہوتا تھا نا ہیلتھ ہے, ٹھیک ہے, ایجوکیشن ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ ہے. نہیں, نو, اب انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ بڑا اچھا ڈپارٹمنٹ سمجھا جاتا ہے. اور آپ یقین کریں گے, اچھے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ کام کرنے کی گنجائش ہے یا لوکریٹو ہے؟ اچھی بات کی آپ نے, کلیئر کر دیا, تھینک یو. اچھا, کلیئرفیکیشن, یہ اچھے سے مراد ہے بڑا لوکریٹو ڈپارٹمنٹ. اچھا, اوکے, لوکریٹو. اس کے انسپیکٹر بھی کروڑوں پتی ہیں. اچھا, یہ تو جناب میں آپ انکشاف کر کو رہے کہہ ہیں. رہا ہوں کروڑوں پتی ہیں. کیوں ہیں کروڑوں پتی؟ کہ جتنی فیکٹریز ہیں, جتنے جہاں بھی بٹھے ہیں, بھٹیاں ہیں, کوئی لوہے کا کام ہو رہا ہے, آپ خود گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں, وہاں کتنی ایسے کام ہو رہے ہیں, بھٹیاں چل رہی ہیں وغیرہ. کوئی بھی آدمی, میں کہتا ہوں کسی کو بھی جو اس کام میں ہے, انوالو ہے, کام وہ کرتا ہے, اس سے جا کے پتہ کر لیں کہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اور کیا ہو رہا ہے, اور آپ کتنے پیسے دے رہے ہیں, وہ کتنے آپ سے لے رہے ہیں. الماس صاحب, انتہائی دکھ کی بات ہے کہ اس ملک کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ میں دعوے سے اور بڑے پر اعتماد لہجے میں بات کر رہا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا بڑے بڑے امیر خاندان, عمرا, وہ اقتدار میں ہیں, اقتدار میں. تو اس سے جو ابھی علامہ اقبال کا یوم پیدائش منایا گیا ہے, تو اس علامہ صاحب کی شاعری میں سے مجھے ایک شعر ذہن میں آ رہا تھا. اپنے ملک کو دیکھ کے علامہ صاحب کا ایک شعر ذہن میں آ رہا تھا, اور بار بار وہ شعر کچھ یوں تھا کہ پرواز ہے دونوں کی, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور. اس ملک میں غریب وہ کرگس ہیں, شاہین وہ ہے جو نکلیں گے آفس سے, رائٹ فرام چیف منسٹر سے شروع کر لیں, آئی جی سے شروع کر لیں, ڈی آئی جی سے شروع کر لیں, جو بڑا جس کو شاہین کہیں, توبہ استغفار, ان کو شاہین کہتے ہوئے میرا دل ڈرتا ہے. لیکن دنیا میں, دنیا داری میں وہ بہت طاقتور ہیں, ان کے پاس بڑی طاقت ہے. پہلے ہی وائرلیس کھڑکنے لگ جاتی ہیں پورے علاقے میں کہ امیر شہر فلاں صاحب نکل رہے ہیں دفتر سے. یہ پہلے آدھا پونا گھنٹہ تمام ٹریفک الرٹ ہو جاتی ہے, ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ ہو جاتا ہے کہ جی وہ وی آئی پی اب نکل رہا ہے, تو وہ ساری ٹریفک سیدھی ہو جائے گی. کیا جو اس شہر میں الماس صاحب رہنے والے لوگ ہیں, کیا وہ ٹریفک کو فیس نہیں کر رہے؟ آپ نے یہ, میں حیران ہوں اور مجھے دکھ لگتا ہے, میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے, میں پھر کہتا ہوں, آپ نے ایک دفعہ ڈیٹا نکالا تھا 1 کروڑ پہ روزانہ لاہور کی ٹریفک جو ہے اس پہ خرچ کیا جاتا ہے کہ ٹریفک کا ڈسپلن وہ مینٹین رکھیں. اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی لاہور کی کسی بھی چوک پہ کھڑے ہو جائیں, کسی جگہ پہ آپ کو ٹریفک وارڈن نظر آئیں گے, ایک نہیں, 2 3 4 نظر آئیں گے, ہر چوک پہ کھڑے ہیں. اور آپ یہ مشاہدہ کریں 10 منٹ کھڑے ہو کے کہ وہاں بغیر نمبر پلیٹ کے موٹر سائیکلیں گزر رہی ہیں. مطلب ان کی آنکھوں کے سامنے انڈسپلن کتنا ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے لا لیسنس کتنی ہے, اور وہ کتنے بے حس ہو کے وہاں پہ کھڑے ہیں. اور مجھے تو یہ آپ اور دیکھیں, آپ نے, ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, کیا اس شہر کی چنگچیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اور خطرناک بات یہ ہے کہ ڈرائیور کم عمر ہیں, نہیں ہو یا نہ ہو, میں کہتا ہوں یا نہ ہو. جو پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے لاہور,
کیا اس میں اتنی لا لیسنس کہ چنگچی کا کسی سے پتہ کر لیں، میں کہہ رہا ہوں کر لیں، چنگچی کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی منظوری نہیں ہے، یہ اللیگل ہے، غیر قانونی چنگچیاں لاہور شہر میں ہزاروں چل رہی ہیں، ہزاروں۔ ایک کون سا یہ شہر ہے دنیا کا مشہور شہر؟ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا وہ امیر زادے، وہ گاڑیوں کے پروٹوکول شروع ہو جاتے ہیں، کیا ان کے بچے، ان کی بیگمات، ان کے والدین اسی انوائرمنٹ کے اندر نہیں جیتے؟ وہ اسی میں سانس نہیں لیتے؟ اسی ٹریفک کو وہ فیس نہیں کرتے؟ ان کو کیا ان کا بھی احساس نہیں ہے؟ اب دیکھیں نا، اب احساس کی ویسے آپ خود سوچیں کہ جو انسان اپنی دولت اور اپنا اقتدار اکٹھا کرتا ہے، کیا یہ بنی نو انسانی پہ ظلم نہیں ہے؟ کبھی بھی الماس صاحب یاد رکھیں کہ زیادہ دولت جائز اور صحیح طریقے سے اکٹھی نہیں ہوتی، کبھی بھی زیادہ دولت جائز اور صحیح طریقوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہاں کتنے ارب پتی ہیں آپ کو نہیں پتا؟ ہر آدمی جو دیکھ رہا ہے اس کے ذہن میں فوراً ارب پتیوں کے نام آ رہے ہیں کہ یہ خاندان ارب پتی ہے، یہ خاندان ارب پتی ہے۔ تو یہ ارب کیسے اکٹھے ہو گئے ہیں؟ کیا ان کے اگر ذہن میں خوف خدا ہوتا تو ان کو خیال نہ آتا کہ ہم یہ کیوں ظلم کر رہے ہیں انسانوں پہ؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ منطقی نتیجہ کہ جب آپ ناجائز دولت اکٹھی کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا حق مارا جاتا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں، جب لاہور، ہم یہ کہتے ہیں کہ لاہور جو ہے وہاں پہ رہنے کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، آپ پہ کیا فرق پڑا؟ کیا کہ آپ بھی اسی شہر میں رہ رہے ہیں، آج سے 20 سال پہلے جس لاہور میں رہتے تھے آپ رہتے تھے، آپ کو کیا فیل ہوا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اسی شہر لاہور میں رہتا ہوں، جیسے آپ نے کہا، ایک تو آلودہ حالات، آلودہ انوائرمنٹ، جس آب و ہوا میں آپ رہتے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہ ان کا اثر نہ ہو؟ صحیح بات ہے، یہ سائنس کو جھٹلانے والی بات ہے نا۔ آج سے 15-20 سال پہلے لاہور بہت خوشگوار نہیں، ہر آدمی یہاں، میں آپ کسی گھر پہ دیکھ لیں، ان کے گلا خراب ہے، ان کی آنکھیں خراب ہیں، کتنی جو لوگ بیمار ہیں پہلے سے ہی، یہ برے حالات آب و ہوا ان کو اور خراب کر رہے ہیں، ان کی صحت خراب ہو رہی ہے، پروڈکٹیوٹی خراب ہو رہی ہے، پھر پیس آف مائنڈ جا رہے ہیں، پھر ہاسپٹلز بھرتے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کی وجہ یہ جو ہے، جو نظام ہے، اس میں پروڈکٹیوٹی، جیسے آپ نے کہا ہے نا، کہ کام لوگ جو خود ہی بیمار ہوئے پھرتے ہیں، جن کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ مجھے اس کا بڑا دکھ لگتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ روپیہ پر ڈے ٹریفک مینیج کرنے کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ میں الماس صاحب خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یہ پولیس کا وارڈن والا ٹریفک پولیس ختم کر دیں۔ وہ 1 کروڑ روپے ڈیلی تو غریبوں کا بچے گا، یہ غریبوں پہ لگائیں کہ یہ خرچہ جو ٹریفک سے بچے گا، ایک تجربے کے طور پہ 1 مہینے کے لیے ٹریفک پولیس کو فارغ کر دیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ٹریفک پولیس کی۔ اور دیکھیں، میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہیں، کہ اگر اس سے بہتر آپ کی ٹریفک نہ ہو تو پھر پوچھ لینا، یہ کھڑے ہوئے کیوں؟ یہ ہمارے پیسے لے رہے ہیں، ہر روز ہر وقت پیٹرول ان کا موبائل پہ، آپ کہہ رہے ہیں 1 کروڑ روپے خرچ، بھائی مہینے کے لیے تجربے کے طور پہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ تو انوائرمنٹ کی بات ہوگی، جس سے میں نے کہا کہ کلین ڈرنکنگ واٹر جو ہے، پوری دنیا کے بعض شہر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیپ واٹر ہے دس از ڈرنکیبل۔ ہمارے یہاں پہ جو پانی ہے وہ ایک تو اس کا لیول بہت نیچے چلا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے سیوریج کا پانی ہے، جو سیوریج آج سے 60 سال پرانا لگا ہوا تھا، وہ اتنا خراب اور ناقص ہو گیا کہ سیوریج کا پانی اور جو واٹر سپلائی ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ دونوں مکس ہے۔ آپ کو بے شمار علاقوں میں یہ دونوں آپس میں مکس فارم میں آپ کی ٹیپ میں آتی ہیں۔ میں الماس صاحب ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا لوگ یہ جو ہے ٹیپ واٹر گھر میں پانی یہ پیتے ہیں لوگ؟ نہیں، لیکن نہ بھی پئیں۔ میں شاہ صاحب، میرا کوشچن یہ ہے نا، سن لیں، آپ گھر میں آپ باٹل واٹر پیتے ہوں گے، آپ یہ کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ نیسلے فلانا فلانا فلانا، لیکن یہ وہی ٹیپ واٹر ہے جس سے دن میں 5 مرتبہ آپ وضو کرتے ہیں، آپ کے منہ میں جاتا ہے، جس میں آپ برش کرتے ہیں آپ کے منہ میں جاتا ہے، آپ برتن دھوتے ہیں اسی سے، جس برتن میں آپ نے چائے پینی اور کھانا کھانا ہے۔ یہ پانی آپ ڈائریکٹلی نہ بھی کریں، آپ کا 70-80% ابھی بھی وہ ٹیپ واٹر
इनडायरेक्टली उन चीजों पे यूज हो रहा है जो आपके, और जैसा मैंने कहा कि आप जैसा वुजू करते हैं, आप वुजू तो कितने लोग हैं जो मिनरल वाटर से करते होंगे, और कितने लोग हैं जो अपने दांतों का ब्रश जो है वो मिनरल वाटर से करते, दे ऑल यूज द टैप वाटर। अलमाज साहब, मैं फोर्ट कॉलिन एक जगह है कोलोराडो स्टेट में, फोर्ट कॉलिन में एक अमेरिकन ने कुछ पार्टिसिपेंट जो कोर्स पे ट्रेनिंग पे गए हुए थे, उन्हें उसने ब्रीफिंग देनी थी। उसने कहा कि ये ब्रीफिंग मैं अपने घर पे मेरे पे होगी, और घर में एक बड़ा सारा लाउंज था जिसमें किचन भी था, जहाँ वो बैठ के अपनी ब्रीफिंग दे रहे थे। तो बातों के दौरान मुझे प्यास लगी, तो मैंने कहा कि पानी मुझे चाहिए। तो वो जहाँ किचन के साथ बैठा हुआ था, उसने टैप खोली और गिलास से पानी डालना शुरू कर दिया। तो मेरे चेहरे की तरफ उसने देखा, मैं थोड़ा सा झेंप गया कि ये जो पानी मुझे टैप वाटर का किचन का दे रहा है, ये पता नहीं पीने के काबिल भी है, क्योंकि हमारे यहाँ हम बड़े कॉन्शियस हुए फिरते थे। तो उसने भांप ली, कहता है आपको ये पानी क्या साफ़ नहीं लगता? मैंने कहा नहीं, मैं लगता है साफ़ होगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ। तो कहने लगे कि ये अमेरिका का पानी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ये हमारा बेशुमार शहरों में, होटल्स में भी आप जाएं तो लिखा होता है कि द टैप वाटर इज ड्रिंकेबल। वो प्राइड लेते हैं इस बात पे कि वो साफ सुथरा है। ठीक है, क्या हमारे लाहौर में ऐसा है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि इससे भी ज़्यादा बुरी बात यह है, जैसे आप कह रहे हैं कि उस पानी से, ये तो सिर्फ मैं आबो हवा की बात कर रहा था, उस पानी से जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जी पानी तो वही है गिलास जिससे धोया गया, उसी गंदे पानी से धोया गया है ना, तो क्या कोई पुरसाने हाल है? कोई पुरसाने हाल बिल्कुल सही। लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है लाहौर में? आप जी, लॉ एंड ऑर्डर की तो सूरत हाल मैं बताऊं आपको अलमाज साहब कि अभी कल की बात है, मैं बैंक में गया, मेरा UBL बैंक है, ब्रांच का मैं नाम नहीं लेता, वहाँ बैठे, तो वहाँ मैं अपना कोई कागजात ले रहा था बैंक वालों से UBL में। तो वो मैनेजर अच्छे मिलने वाले हैं, वो अपनी को बात सुना रहा था कि इतने में उसके साथ बाहर जो है उसकी कैबिन से बाहर एक लड़की बैठी हुई थी। तो वो भागती हुई आई, कहने लगी कि सर वो जो लड़का मेरे पास अभी नहीं आया था। मैंने कहा हाँ क्या हुआ? कहने लगा कि जी वो, कहने लगी कि जी वो मेरे टेलीफोन उठा के ले गया। अच्छा ठीक है। मतलब कहने का है कि यहाँ क्राइम इतना है, यहाँ जो आदमी जिंदा रह रहे हैं, सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, पानी नहीं, क्राइम भी इतना है कि हमारे एक दोस्त हैं हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम, रिटायर्ड अकाउंटेंट जनरल पंजाब है, वो रहते हैं LD एवेन्यू में। तो वो कह रहे थे कि मैंने सुबह बेल हुई तो अपना गेट खोला, तो जो नौकरानी थी उसके लिए गेट खोला, वो सामने थी, अंदर आ गई, तो साथ ही 3-4 लड़के दाखिल हो गए जिनके हाथों में रिवॉल्वर थे। ये कोई 8-9 बजे का टाइम सुबह, और वो जनाब उन्होंने कहा जी चलें अंदर, सारे चलें और पैसे निकाल के दें, जेवर निकाल के दें, तलाशी पूरी दें। वो ले गए। उसके वो कहता है वो बेचारा खौफ हरास में अगर किसी पे ऐसा हो जाए, तो वो इसके साथ ही मुझे कल बता रहा था कि सिर्फ मेरे घर में नहीं हुआ, बेशुमार घरों में ऐसे ही घरों में, तो उसने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो पुलिस वाले फिर आना फेरे चक्कर लगाना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि वो तो कोई खानपुर जो है ना, रहीम यार खान का कोई तहसील है, वहाँ के थे, हम पता कर रहे हैं, इंशाल्लाह पता लग जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिसमें आपको पता है लोग अमूमन मशवरा देते हैं कि पुलिस वालों को जान दा फायदा की, उल्टा वो चक्कर लगाएंगे 3-4, कोई उनको चाय पिलाएं, कोई उनको प्रोटोकॉल दें। सही बात। जिस शहर में, लाहौर में, जिसे बागों का शहर कहते थे, जिसे कहा करते थे कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमे ही नहीं, अब उसी लाहौर के हालात देख लें कि क्या लाहौर में हो रहा है। बिल्कुल सही, बड़ा मुश्किल हालात। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं, मैं पिछले दिनों एक साहब से बात कर रहा था, वो ड्रग्स पे और नारकोटिक्स पे बहुत अवेयरनेस पे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर के अंदर 6 स्पॉट ऐसे हैं जो ड्रग स्पॉट्स हैं, जहां पे बकायदा 2-2, 250 नशे इकट्ठे होके मिल के चौकों में बैठ के वो अपने इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं, हीरोइन ले रहे होते हैं, और हर रोज ले रहे होते हैं, और कोई बंदा उनको पूछने वाला नहीं। और जो हमारे स्कूल हैं, और खास तौर पे जो एलीट फैमिलीज के बच्चे जहां पे जाते हैं, वहां पे ड्रग्स इस तरह मिलता है जिस तरह आपको एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो मिल रहा होता है।
یہ بچوں کے لیے لاہور شہر ہوتا تھا اسکولوں اور کالجز کا، جہاں پہ پورے پاکستان، پنجاب نہیں پورے پاکستان سے لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے آتے تھے. اب تو بچے پڑھانے کے لیے آپ آئیں گے تو ان کو ڈرگس اتنی وافر مقدار میں اویلیبل ہے. سو ڈو یو تھنک کہ دیٹ ایسپیکٹ آف لاہور ہیز وینشڈ اگین؟ الماس صاحب، یہ میں کہتا ہوں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے الماس صاحب، بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، ہم باتیں کر رہے ہیں نا. آپ لاہور شہر کا جہاں ایف سی کالج جہاں آپ پڑھتے رہے ہیں، وہ برج دیکھا ہوا ہے فیروز پور روڈ پہ ہے، اس برج کو کراس کریں آپ اور چلیں نیو کیمپس کی طرف، اسی نہر کے کنارے پہ، یعنی ایف سی کالج والا جو برج ہے، پل ہے، اس کو مسلم ٹاؤن برج بھی کہتے ہیں. اس سے آگے نیو کیمپس کی طرف بڑھیں، رائٹ سائڈ پہ نہر کے کنارے پہ اس برج سے لے کے وہ شیخ زید تک آگے جا کے، لیکن پہلے سے دیکھیں سٹارٹ سے ہی آپ کو نہر کے کنارے پہ درختوں کے نیچے، آج بھی چیک کر لیں نا، چیک کرنے میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے نا، کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے، وہاں صبح سے لے کے شام تک نشیوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے نہر کے کنارے پہ درختوں کے نیچے. صحیح بات. اور یہ آبزرویشن کی بات ہے، مشاہدہ کریں گزرتے ہوئے، وہاں نشیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، 1 2 3 4 5 نہیں، 20 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پی رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں. اور مجھے تو اور خوفناک بات لگی کہ الماس صاحب میں نے وہاں خواتین بھی دیکھی ہیں اس حلقے میں. تو مطلب کیا مجھے نظر آتا ہے وہاں سے گزرتے ہوئے تو پورے حکمرانوں کو نظر نہیں آتا. حکمرانوں کو صرف ایک بات جہاں ایک ہو گئی ہے، اب لگ گئے ہیں مقابلے آپس میں کہ دولت کس کے پاس زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں اسی سے ہواریوں کی بات، اب آپ کہتے ہیں نا ایکشن کیوں کوئی نہیں لیتا، محکمے کہاں مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں. آج کل کا دور دیکھ لیں، کسی سے کیا ڈھکی چھپی بات ہے کہ جو پنجاب میں پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہے، کیا وہ میرٹ پہ ہو رہی ہے؟ پنجاب میں بات کر رہا ہوں کہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہے افسران کی، افسران بڑے بڑے عہدوں پہ لگ رہے ہیں، کوئی ڈپٹی کمشنر گجرانوالا لگ رہا ہے، کوئی ملتان کا لگ رہا ہے، کوئی ٹوبا ٹیک سنگھ کا لگ رہا ہے، تمام افسران سفارشوں پہ لگ رہے ہیں، موسٹلی زیادہ تر افسران سفارشوں پہ لگ رہے ہیں. اور کوئی یہ نہیں دیکھا جاتا، پہلے ہوتا تھا بڑی چھان پھٹک ہوتی تھی کہ اس افسر نے پہلے کہاں کہاں کام کیا ہے. اب وہاں دیکھیں کہ 17 گریڈ والا 18 کی پوسٹ پہ لگ رہا ہے، اگر اس کی سفارش ہے، وہ تگڑا ہے تو 17 والا 18 پہ، 18 والا 19 پہ، 19 والا 20 پہ لگ رہا ہے ہائر پوسٹوں پہ. ٹھیک ہے، یہ تمیز ہی ختم ہو گئی ہے. اگر آپ 17 والے ہیں تو 17 والے 18 پہ لگ سکتے ہیں. اگر آپ جونیئر ہیں لیکن آپ لگنا چاہتے ہیں ڈپٹی کمشنر ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی تگڑی سفارش ہے تو آپ بھی لگ سکتے ہیں. یہ ذہن میں بالکل جھجک نہ رکھیں کہ آپ نہیں لگ سکتے، آپ کسی بھی پوسٹ پہ لگ سکتے ہیں، تمہاری تگڑی ہونی چاہیے ہوتی. تھینک یو، بہت شکریہ. لاہور وہ شہر تھا جس کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے کہ یہ باغوں کا شہر ہے، لیکن اب تو لگتا ہے یہ ہے کہ باغوں کا نہیں، یہ باغیوں کا شہر ہے. کہا کرتے تھے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا اور جمیا نہیں. اب یہ ہے کہ جس نے لاہور دیکھا ہے وہ بیمار ضرور ہوا ہے. یہ لاہور کے حالات ہیں، اور حکمران ہیں کہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور دے آر لیسٹ بادرڈ کہ اس شہر پہ کیا ہونے والا ہے. ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور انلیویبل ہے، لیکن شاید حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں، جہاں پہ لوگوں کی زندگیاں رسک میں آنا شروع ہو جائیں. انوائرمنٹ کی وجہ سے نہیں، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، ٹریفک کی وجہ سے. ہمیں ویجیلنٹ رہنا ہے اور اپنے حکمرانوں پہ یہ پریشر بلڈ کرنا ہے کہ پلیز خدا کے لیے خوف کریں اور اس شہر کی بہتری کے لیے کام کریں. تھینک یو.